بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام نور القرآن اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ آر جے ارم سجاد، اور آپ کا اور ہمارا ہر جمعے کی شام کو ساتھ رہتا ہے اور ہم کچھ آیات کو سنتے ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان آیات سے ملتی جلتی احادیث کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا میسیج دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں قرآن مجید سے ریلیٹڈ، اور جس طرح ارشاد ہوا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اور آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا توحید کو، آیت الکرسی کو، اور اس سے حاصل ہونے والے چند اہم نکات جو کہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر سکتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق، تو وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو گفتگو ہوگی وہ کس ٹاپک پہ ہوگی، تو وہ ہوگی رسالت کے ٹاپک پہ۔ یعنی آج جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہیں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک۔ تو فارمیٹ وہی رہے گا، سب سے پہلے ہم تلاوت کی طرف جائیں گے، اس کے بعد لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے تشریح کی طرف، جس کے بعد ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا آپ کے فیڈ بیکس کے ساتھ۔ آپ لوگ ظاہر ہے کہ جو ہمیں کامنٹس میں فیڈ بیک دیں گے ان کو ہم نیکسٹ پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو آپ لوگ فیڈ بیکس بھی ضرور دیجیے گا، اور مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو آپ کے فیڈ بیکس کا انتظار بھی رہے گا۔ خیر، باتیں ہیں اور بھی، مضمون بھی ابھی باقی ہے، مگر کیونکہ پروگرام ہے ہمارا نور القرآن، تو نور القرآن ہو اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ تشنگی رہتی ہے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے تلاوت قرآن پاک، اور سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک، اور سنتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے مبعوث فرمایا رسول کو بے پڑھوں میں انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہے آیات کو، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور ان میں سے لوگوں کو پاک کرتے ہیں اور وہ علم عطا فرماتے ہیں جو اگلوں سے نہ ملے، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
تو سامعین، آپ نے سنی تلاوت قرآن پاک، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم ڈسکس کریں گے لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ تو آئیے چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یسبح، وہ تسبیح کرتا ہے، للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، الملکی وہ بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، العزیزی وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے، هو الذی وہی ہے، بعث جس نے مبعوث فرمایا، فی الامیین امیوں میں یعنی بے پڑھوں میں، رسول ان منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت فرماتا ہے، آیاتی ہی اس کی آیات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرتا ہے، یعنی انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ اور انہیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے، الکتاب کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا اور بے شک وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین ضرور کھلی گمراہی میں، وآخرین اور دوسرے، منہم ان میں سے، لما نہیں، یلحقوا لیے، بہم وہ، وہو اور وہ، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ذالک یہ، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ وہ عطا فرماتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو سامعین، ہم نے ڈسکس کیا لفظ بہ لفظ ترجمہ، اور اب چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم تشریح کو ڈسکس کرتے ہیں آیات کی، اور آج 4 آیات ہم نے تلاوت کی، لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا، اور اب چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف یعنی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسبح للہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اس تسبیح سے مراد عملی تسبیح، اس تسبیح سے مراد قولی تسبیح، اور اس تسبیح سے مراد قلبی تسبیح، یعنی کہ ایک معنی اس کا یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا کہ جو چرند پرند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عملی تسبیح کرتے ہیں، جس طرح مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت یا تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کر کے مشکل میں یا آسانی میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ جو آسمان اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ 24واں پارہ سورۃ المؤمن، جسے سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، غافر کا مطلب بخشنے والا، تو اس میں ارشاد ہوا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ بے شک وہ جو آسمان اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم وہ تمہارے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ آگے چلیے، وہ اب ان کی دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ اے ہمارے پروردگار تیری جو رحمت ہے اور تیرا جو علم ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا پس تو معاف فرما ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک اور تیری راہ میں تیری راہ کی اتباع کی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، وقہم عذاب الجحیم اور انہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرما۔ آگے چلیے، اگلی دعا بھی ہے، ربنا وادخلہم جنات، اے ہمارے پروردگار اور انہیں داخل فرما جنتوں میں، جنات عدن اس جنت میں جس کا تو نے وعدہ فرمایا، اور ان کو جنہوں نے اعمال نیک اعمال کیے، چاہے وہ ان کے آباء میں سے ہیں، چاہے وہ ان کی ازواج میں سے ہیں، چاہے وہ ان کی اولاد میں سے ہیں،
تو یہ فرشتے تسبیح بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی جو صفات ہیں ان کو ارشاد فرمایا، الملک، وہ بادشاہ بھی ہے، پاک بھی ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، 4 صفات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر یہاں ارشاد ہوا، تو یہاں لفظ ارشاد ہوا فی الامیین، اور امی کہتے ہیں وہ بچہ جو لا یقرأ ولا یکتب، جو کسی استاد کے ہاں پیدا ہونے سے لے کر نہ پڑھے نہ لکھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ امی کا استعمال ہوا سورۃ النام پارے میں، سورۃ الاعراف میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی استاد سے نہیں پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر لکھتا ہے کہ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ مطلب یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سب کچھ بتا دیا گیا، اور صرف اس وقت تک کا نہیں بلکہ قیامت تک کا سب کچھ سمجھا دیا گیا، سب کچھ بتا دیا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ بے پڑھے ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی ادارے سے یا کسی اکیڈمی سے پڑھا ہوتا ہے، تو جب وہ کسی پبلک میں جاتا ہے اور اگر وہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو وہ پبلک یہی سوچتی ہے کہ یہ فلاں ادارے سے پڑھا ہوا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو النبی الامی کہہ کے لوگوں کو یہ بتا دیا، کفار کو یہ بتا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، وحی کے ذریعے سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے۔ دنیا کے استاد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد جو بیان ہوئے ہیں وہ آگے یہی ہیں کہ آیات کو تلاوت فرمائے اور یعلمو، صیغہ وہی استعمال ہوا معلم والا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو شرک کے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر جانے آئے ہیں، تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہاں امی ارشاد فرمائی گئی۔ تو اب آگے ارشاد ہوا رسولہ۔ رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے، رسول کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا۔ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تو فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں بھیجا ہوا ہوں۔ رسول کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، ارسال کیا ہوا۔ اب یہاں ارشاد ہوا رسولہ، آگے ہے منہم، انہی میں سے۔ انہی میں سے کیوں بھیجا؟ وہ اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو جب انسان رہنمائی کریں گے، انسانوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا، انسانوں کے لیے ایمان لانا بھی آسان ہوگا، انسانوں کے لیے ان پر، ان کے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا منہم، انہی میں سے۔ انہی میں سے انتخاب کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا۔ اب آگے مقاصد اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے اسے بیان کیا گیا۔ وہی مقاصد، وہی پوائنٹس، وہی باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی تھی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔ سورۃ الصف ارشاد ہوا کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابن مریم، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں،
مصدقا لما ما بین یدی من التوراۃ، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے تورات اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یعنی تورات، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اب آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے پروردگار مبعوث فرما کوئی رسول جو ہو انہی میں سے، اور وہ تلاوت کرے آیات کی اور تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، اور پاک کرے۔ سورۃ البقرہ کے الفاظ ہیں، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو پہلا جو مقصد بیان ہوا یتلو علیہم آیاتہ، آیات کا کیا مطلب ہے؟ آیات کا مطلب ہے نشانیاں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تلاوت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مختلف اقوام کی طرف، مختلف گروہوں کی طرف رسولوں کو بھیجنا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا مختلف لوگوں کو، مختلف گروہوں کو ہدایت کی طرف بلانا، ان کی آگے سے تکذیب اور اس پر آنے عذاب عذاب۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات سے یہ مراد۔ دوسرا قول، آیات سے مراد قرآن مجید کی تلاوت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو بیان ہوا وہ ہوا کہ تلاوت کرے قرآن مجید کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے، فرمایا اور انہیں پاک کرے۔ اب پاک کس چیز سے کیا جانا ہے؟ پاک کیا جانا ہے شرک سے، پاک کیا جائے گا جہالت سے، پاک کیا جائے گا دشمنی سے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کرو اس نعمت کو۔ سورہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا دوسرا جز، یاد کرو اس نعمت کو جو تم پر کی گئی جب تم تھے دشمن۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس تمہارے دلوں میں الفت قائم فرمائی۔ نواں پارہ سورہ انفال، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایسی الفت قائم فرمائی کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تم خرچ کر دیتے وہ جو ساری زمین میں ہے تو تم اس طرح کی الفت قائم نہیں کر سکتے تھے جس طرح کی الفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہارے دلوں میں ڈالی گئی۔ آگے چلیے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے انہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت پہلے ہو گئی، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ بھی ہو گیا، تزکیہ نفس ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، یعنی کہ کتاب کو کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کتاب پر کس طرح سے عمل کرنا ہے، کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے، کتاب اور حکمت کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح اسلام پر عمل کرنا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے، اس چیز کی تعلیم کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس چیز کی تعلیم کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ فرمایا گیا۔ آگے چلیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ حکمت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مطلب یہ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار جہالت میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور اعلان نبوت سے پہلے کفار وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، اور ان تمام جو ان کے برے کام تھے، جو ان کے اعمال سیئات تھے، برے کام تھے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جملے میں بند کیا گیا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آگے چلیے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ آیت اس کا جو میں نے ترجمہ کیا، اور اس ترجمے میں میں نے جو ترجمہ کیا، ترجمے کی اقسام ہوتی ہیں، لفظ بلفظ ترجمہ اور بمحاورہ ترجمہ، تفسیری ترجمہ۔ تو بعض جگہوں پر ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ تفسیری ترجمہ کیا جائے تاکہ عوام کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو یہ چیز سمجھ آ سکے۔ تو وہ ایسا علم ان میں سے عطا فرماتے ہیں، ان میں سے
لوگوں کو ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو ان میں سے اکثر کے پاس نہیں ہے، جو ان کے اگلوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اگلوں سے مراد کچھ اقوال کے مطابق ان سے اگلوں سے مراد یہ کہ ان سے اگلے جو گزر چکے، یعنی ان کے باپ دادا، ٹھیک ہے، اور کچھ سے مراد کہ جو ان کے بعد والوں کے پاس نہیں ہے، ان کو یہ علم عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ قیامت تک اس چیز کو زندہ رکھ سکیں، کیونکہ قیامت تک اس شریعت اسلامیہ کا، اس قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود لیا ہوا ہے، جس طرح ارشاد ہوا سورۃ الحجر میں کہ بے شک ہم نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہم ہی اس کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح سورۃ البقرہ میں اگر ہم پڑھیں اور مطالعہ کریں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی کتابوں پر ایمان کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ تو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ ان میں سے ایسا علم ان میں عطا فرماتے ہیں کہ جو ان کے اگلوں کے پاس نہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا علم عطا فرماتے ہیں، ایسی حکمت اور دانائی، ایسا تزکیہ نفس اور ایسی آیات کی تلاوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نہ بعد والوں کے پاس، مطلب جو گزر چکے نہ ان کے پاس ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو عطا فرما رہے ہیں تاکہ وہ بعد کے آنے والے لوگوں کو بھی اس سے فیضیاب کر سکیں۔ آگے چلیے، آخری آیت ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ کے ضمن میں ایک اور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اعداء جمع ہے عدو کی، عدو کہتے ہیں دشمن کو، شہیدت کا مطلب ہے جس پر گواہی دیں، یعنی فضل وہ ہوتا ہے کہ جس پر دشمن بھی گواہی دیں۔ یعنی یہاں ذالک فضل اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس طرح کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس طرح کا تزکیہ نفس فرما رہے ہیں، اور جو تعلیم امت ہے کتاب اور حکمت کی، وہ اس طرح کی ہے کہ جس پر دشمن بھی گواہی دینے والے ہیں یا دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد ہوا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا سورۃ الجمعہ کی آیت 1 سے آیت 4 تک۔ ابھی اور بھی کچھ باتیں ہیں جو اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں، مگر پروگرام کا وقت ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے چاہنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔